السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمد للہ، اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان نصیب فرمایا اور ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ اللہ رب العزت نے دیا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ رمضان کا مہینہ نہ مل پایا، اور ہم نے اس کو بھی دیکھا کہ رمضان سے شروع ہونے سے بالکل کچھ ہی منٹ پہلے، اور یہ کہنا چاہیے کچھ ہی دیر پہلے، لوگوں کا انتقال ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی ہمیں رمضان دیا، اور رمضان کے ماشاءاللہ جو ہیں وہ 25 روزے بھی اللہ رب العزت نے ہمارے مکمل کروا دیے۔ اب اگلے 4 روزے ہیں یا 5 روزے ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں۔ اس میں بھی دعا ہے کہ اللہ اس کو بھی مکمل فرمائے۔ اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا پایا اور ہم سے کیا ہو سکا، کیا نہ ہو سکا۔ جتنا ہو گیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، جتنا نہیں ہو پایا اس پہ رنج کرنا ہے، غم کرنا ہے، رونا ہے۔ جتنا ہو گیا اس پہ غرور تکبر نہیں کرنا ہے، اور جتنا نہیں ہوا اس پہ شرمندگی ندامت محسوس کرنی ہے۔ انسان کچھ بھی کر لے، جتنی عبادتیں کر لے، جتنا سب کچھ کر لے، اس کو یہی سمجھنا ہے اینڈ میں کہ بھائی میں جتنا مجھے کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا، جتنا اس رمضان کا حق ہے میں اس کو ادا نہیں کر پا رہا، جتنا مجھے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرنا چاہیے تھا میں اتنا نہیں کر پا رہا۔ اس وجہ سے ہمیں اللہ کے آگے رونا چاہیے، شرمندگی محسوس کرنی چاہیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ عبادت اور کرنے کا دل چاہے گا، عبادت میں بڑھنے کا دل چاہے گا۔ یہ بہترین طریقہ ہے عبادتوں میں بڑھنے کا اور عبادتوں میں زیادہ آگے کرنے کا، یعنی آگے ترقی کرنے کا، کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس کو یہ سمجھیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ شیطان سب سے پہلے یہ لاتا ہے ذہن میں کہ تو نے تو بہت کچھ کر لیا، ہاں تو نے تو یہ فلاں کر لیا، تو نے تو جو رات گزری ہے اس میں 10 سپارے پڑے تھے، اب چل اگلے دن جو اب یہ دن آ گیا اس میں زیادہ آرام کر لے اور فلاں کام کر لے، فلاں کام کر لے، 10 سپارے تو نے پڑھ ہی لیے۔ اب جب یہ اطمینان والی کیفیت آ جائے گی تو یہ بھی یہ بندہ سوچے گا کہ ہاں یار 10 سپارے تو پڑھ ہی لیے تھے، چلو الحمدللہ کافی حصہ قرآن کا پڑھ لیا تھا، 1/3 پڑھ لیا تو صحیح ہے، اب تھوڑے سے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے اور دوسری چیزیں کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب یہ جب یہ کیفیت آئے گی تو قرآن کی تلاوت بھی اس دن کی چلی جائے گی، بہت چانسز ہیں کہ اس دن کی تلاوت سے محروم ہو جائے گا۔ لیکن اگر جو شخص یہ کہے کہ یار 10 سپارے پڑھے تو تھے لیکن مجھے تو 20 پڑھنے چاہیے تھے، مجھے تو 15 پڑھنے چاہیے تھے، میں نے کچھ کم تلاوت کی ہے، کچھ کم ہی رہ گئی ہے، اب یہ فکر اس کو اگلے دن بھی ہو سکتا ہے 15 سپارے پڑھواتے۔ تو جب بھی بزرگ فرماتے ہیں کہ جو چیز آپ کر رہے ہیں اس پہ اللہ کا شکر تو ہو ہی، لیکن ساتھ ساتھ ندامت بھی ہو، ہاں رونا بھی ہو کہ اللہ جتنا مجھے کرنا چاہیے تھا میں نے اتنا نہیں کیا، میں نے اتنا نہیں کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کمپنی میں ہوتے تھے، لیکن ان کو اپنے ایمان کی فکر رہتی تھی، ہاں اپنے ایمان پر مطمئن نہیں ہوتے تھے اس سینس میں کہ پتہ نہیں ہمارا ایمان کس لیول کا ہے، کس لیول کا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں، جہنم کو سن رہے ہیں، جنت کو سن رہے ہیں، توحید کو سن رہے ہیں، ایمانیات کی باتوں کو سن رہے ہیں، ایمان بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ جب گھر میں آتے ہیں تو بیوی بچوں کے ساتھ لگتے ہیں، کاروبار میں جاتے ہیں تو کاروبار کی مصروفیت رہتی ہے، دوسرے کاموں میں لگتے ہیں تو وہ ایک دم سے درجہ نہیں پاتے صحابہ،
تو فکر مند ہو جایا کرتے تھے کہ ہماری کیفیت تو نبی علیہ السلام کے پاس کچھ اور تھی. ہم جب دنیا کی چیزوں میں، دنیا کی جو مصروفیات ہے، جو ہماری فیملی کی مصروفیات ہے، جو ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں جو انسان کے بشر کے ساتھ ہوتی ہیں، ہیومن کے ساتھ اللہ نے لگائی ہوئی سب چیزوں پہ جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس میں جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب آتے تھے اور اس میں یعنی گھروں کو واپس لوٹتے تھے، کاروبار پہ جاتے تھے، جب اس میں لگتے تھے تو ایک فکر اندر آتی تھی. ایک فکر اندر آتی تھی کہ پتہ نہیں ہمارے ایمان کی کیا کیفیت ہے. یعنی مطمئن نہیں ہوتے تھے. جب ہی آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا جو ہے اللہ پاک نے پھر ان سے کام لیا. اچھا، مطمئن بھی یہ سمجھ لیں اس سینس میں نہیں کہ خدا نخواستہ ایمان پہ مطمئن نہ ہونا، اپنے ایمان کے لیول پہ مطمئن نہیں ہوتے تھے. اس پہ تو مطمئن تھے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اس سے بہترین کوئی مذہب نہیں، ایمان دیا، اس سے بہترین کوئی چیز نہیں. اس پہ تو وہ حضرات پورے مطمئن تھے. میرا مطلب یہ ہے مطمئن نہ ہونے کا کہ اپنے ایمان کے لیول پہ مطمئن نہیں ہوتے تھے کہ ہمارا جو ایمان کا لیول چل رہا ہے یہ کچھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھنے سے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، تو زیادہ ہوتا تھا. تو یہ فکر ہمارے اندر آنی چاہیے. ہم نے جو کچھ بھی کر لیا رمضان میں اس پہ اللہ کا شکر تو ادا کرنا ہی ہے، ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی فکر کریں کہ جو ہے مجھ سے وہ نہ ہو سکا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، اور اب جو کچھ دن رہ گئے ہیں اس میں انشاءاللہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اعمال کریں. یہ رمضان کی چند گھڑیاں باقی ہیں، یہ ہمارے ہاتھ سے جانے والا ہے. چند گھڑیاں رہ گئی ہیں. پھر یہ آئے گا 11 مہینے بعد. ہاں، پھر کس نے دیکھا ہے، کس نے دیکھا ہے، یہاں ایک پل کا نہیں پتا. یہ 11 مہینے کی بات ہو رہی ہے. ابھی تو ہمارے ہاتھ میں ہیں، ابھی تو ہم رمضان کے مہینے میں ہیں، مبارک مہینے میں ہیں. ہم جتنا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں. ہاں، بات کا کس نے دیکھا ہے، بات کا کس کو پتا؟ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا. اللہ ہم سب کو بھائی، سننے والوں کو بھی کہنے والوں کو بھی اللہ رب العزت بار بار جو ہیں رمضان نصیب فرمائے، اور صحت یابی کے ساتھ، صحت سندی کے ساتھ، فیملی کے ساتھ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا حال کیا ہوگا، ہم زندہ رہیں گے بھی کہ نہیں رہیں گے اگلے رمضان تک. تو ابھی کچھ دن ہیں، ہم اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیں، ہر چیز کو چھوڑ دیں، ہر چیز کو چھوڑ کر بس اللہ کو دے دیں یہ وقت، یہ 4 5 دن جو ہیں. اور پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کیا ایمان کی کیفیات جو ہیں بھائی وہ اندر آئیں گی. اللہ پاک بھائی مجھے بھی رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ رب العزت بے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر الجزا. السلام علیکم.